الرحیم السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹی وی کے پروگرام ملاحظہ رپورٹ میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہے آپ کی میزبان حسنہ خان۔ حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی عدیل مرزا۔ آج کے پروگرام کے ہمارے دو موضوعات ہیں، پہلا ملک کے معاشی حالات اور دوسرا ایک جج کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا ہے۔ آئیے ان موضوعات پر ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر، ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت بہت شکریہ سر، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں بھی بالکل ٹھیک الحمدللہ۔ سر آج کے پروگرام کی خبر یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج ملک اعجاز آصف کے خلاف پنجاب حکومت کی جانب سے ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے۔ خبر ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف خود ریفرنس کی زد میں آ گئے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج ملک اعجاز آصف کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، یہ جو ملک اعجاز آصف ہے نا جی، یہ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج ہیں۔ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے، یہ ان کے کافی سارے کیسز ان کے پاس ہیں۔ پچھلے دنوں بڑے بگ گنز جو ہے نا پولیٹیشینز کی، جی جیسے شیخ رشید ہیں، راجہ بشارت ہیں، یہ راولپنڈی کے بڑے نام ہیں۔ جی، ان سمیت تقریباً 30 ایسے لوگ تھے پی ٹی آئی کے جو کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے۔ ان کے کیسز ان کے پاس لگے ہوئے تھے اور انہیں یہ لمبی وہ پہلے تو ضمانت پہ رہا کیا ان کو، پھر ان کو لمبی تاریخیں دے رہے تھے۔ اور جب بھی ان کے پاس کوئی کیس آتا تھا نا ان کا 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، تو وہ اگر ایک کوئی کیس کی وہ ضمانت مانگنے آتے تھے، ان کے 4 کیسوں میں 5 8 بلکہ ایک کیس کا انہوں نے فیصلہ ایسا بھی کیا کہ جو کیس ان کے سامنے ہیں ان کی بھی ضمانت، جو کیس آئندہ بنائے جائیں گے ان میں بھی ضمانت، اور جو کیس ان کے سامنے نہیں ہیں ان میں بھی ضمانت انہیں دے دی تھی۔ اور پچھلے دنوں کی بات ہے، یہ 30 اپریل تک یہ شیخ رشید، راجہ بشارت اور 30 دوسرے لوگ جو ہے نا، یہ 30 اپریل تک ضمانت پہ ہیں اور کسی کا کبھی انہوں نے ریمانڈ نہیں دیا۔ تو انہیں ایک ٹائیگر جج بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں انصاف کا قتل کر رہے ہیں۔ کچھ جو لوگ ہیں نا ان کے مخالفین کہہ لیں یا سیاسی لوگ کہہ لیں، وہ یہ بھی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ سیاسی قتل کر رہے ہیں۔ لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا وہ کہہ رہے تھے یہ انصاف کا بول بالا کر رہے ہیں۔ اور ابھی بھی کل جب یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک ایڈوکیٹ ہیں، انہیں لاہور ہائی کورٹ سے اپیل کیا کہ جو آپ کے متحد جج ہیں نا ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، اور جو موجودہ حکمران ہیں ان کے خلاف ریفرنس کی تیاری کر رہے ہیں، ان کو بنک پڑ گئی ہوگی نا، تیاری کر رہے ہیں، لہٰذا اپنے جج کو تحفظ دیں۔ میں یہ ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ججوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ پارٹی نہ بنے، جی، چاہے وہ حکمران جماعت ہے چاہے وہ اپوزیشن کے لوگ ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی کیس آئے نا اس کا میرٹ پہ قانون کے دیکھ کے قانون کے مطابق فیصلہ کریں، تاکہ ہماری عدالتوں کا جو مورال ہے یہ بلند ہو، اور اس کا جو امیج ہے پوری دنیا میں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری عدالتوں کا دنیا میں امیج ہے کیا، 130 سے نیچے نمبر پہ جا رہی ہیں اس قسم کے فیصلوں کی وجہ سے۔ ہمارے ججوں کو بھی، ہماری عدلیہ کو بھی، اور وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یار ہمیں انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، ہمیں نہ انصاف کرنا چاہیے، نہ صرف انصاف کرنا چاہیے بلکہ جو انصاف کریں وہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ جی سر، اب ہم ذرا معاشی صورتحال کی طرف آتے ہیں کہ سعودی عرب کے وفود پاکستان آ جا رہے ہیں۔ اس سے قبل پاکستان کے ایک وفد نے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں برادر ملک کا دورہ کیا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا جو دشمن ہے نا وہ پاکستان کو دنیا میں تنہا دیکھنا چاہتا ہے۔ دیکھیں آپ دنیا سے کنیکٹڈ ہیں جی، اکیلے رہ کر یہ جو موجودہ سینیریو جا رہا ہے، جو دنیا کے جو موجودہ حالات جا رہے ہیں اس میں اکیلے رہ کر آپ سروائیو نہیں کر سکتے۔ آپ کے دشمن کی پہلی کوشش تھی کہ پاکستان کو دنیا میں تنہا کیا جائے، لیکن پھر ایک مرد مجاہد ایک ایسا بھی آیا، چشم فلک نے دیکھا کہ اس بندے نے نہ صرف ملک کو تنہائی سے نکالا بلکہ اس کو دوبارہ جو پٹڑی تھی نا، یہ معاشی پٹڑی، اس معاشی پٹڑی پہ بھی ڈالا۔ اب وہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا یہ مرد مجاہد کون تھا؟
یہ مرد مجاہدہ پاکستان کا سپہ سالار سید عاصم منیر، جی ہاں، آرمی چیف سید عاصم منیر۔ میں یہ بات کہا کرتا ہوں، اکثر دوستوں سے میری ڈسکس ہوتی ہے اس معاملے میں، میں انہیں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک میں ایک خاموش انقلاب آ رہا ہے جو کہ آپ کو نظر نہیں آتا، اور اس کے پلر ہوں گے 3 لوگ، اس میں ایک بھی سیاستدان نہیں ہے جو ملک میں انقلاب برپا کر رہے نا۔ مزے کی بات ہے اس میں ایک بھی پولیٹیشین نہیں ہے، اس میں کون لوگ ہیں؟ ایک یہ آپ کے آرمی چیف ہیں، ایک یہ آپ کے چیف جسٹس ہیں، اور ایک چیف الیکشن کمشنر ہے۔ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ کرنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، ان میں جو بگاڑ ہے، ان میں جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے والی جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو دور کرنا ہے۔ چیز کیا ہے؟ چیز یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی دشمنی میں ہیں، اپنی مخالفت میں ملک کا بیڑا غرق کر رہے تھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے وہ اپنے مخالفین کو اندر کر دیتا ہے، اور جب ان کی حکومت آئی انہوں نے ان پہ کیسز بنائے، ان کو اندر کر دیا، اور 90 کی دہائی میں یہ ایسا ہی چلتا رہا ہے۔ جب نون لیگ کی حکومت آتی تھی وہ پیپلز پارٹی کے لوگ اندر ہوتے تھے، جب پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تھی پھر نون لیگ کے لوگ اندر ہوتے تھے، اور کئی لمبی انہیں جیلیں کاٹی ہوئی ہیں۔ یہ جو آپ اس وقت صدر مملکت آصف علی زرداری ہیں، پتہ ہے آپ کو کتنا عرصہ یہ جیل میں رہے ہیں؟ 12 سال سے زائد انہوں نے جیل کاٹی ہے، اور جیل میں ان کی زبان تک کاٹی گئی تھی۔ شاید آپ کو یہ بات ابھی بھی آپ ان کی گفتگو سنیں نا، ان کی گفتگو میں آپ کو لکنت نظر آئے گی، وہ کھل کے بات کوئی لفظ نکالتا منہ سے، کیوں؟ ان کی زبان ان کا پورا ساتھ، یہاں تک یہ دشمنیاں چلتی رہی ہیں۔ ان چیزوں کو ختم کرنا ہوگا، مخالفت برائی مخالفت ہونی چاہیے، اس کو دشمنی کا رنگ نہیں دینا چاہیے، لیکن یہ آپس کی دشمنی میں ایک دوسرے کو اتنا نیچا دکھاتے ہیں کہ جس سے ملک نیچے چلا جاتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے سعودی وفود کی بات کی ہے اور وزیر اعظم پاکستان کے سعودی عرب کے دورے کی بات کی ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اصل میں جو سعودی وفود یا پاکستان آ رہے ہیں نا، وہ 100 ارب روپے کی سرمایہ کاری بھی لا رہے ہیں، اور یہ جو وزیر اعظم ابھی ایک بھاری بھرکم وفد کے ساتھ جو سعودی عرب کا دورہ کرنے گئے تھے نا، یہ اسی دورے کا نتیجہ ہے کہ اب سعودی، جیسے کہ آپ نے کہا کہ سعودی وفود آج آ رہے ہیں، یہ ایک وفد گیا ہے، دوسرا وفد آ رہا ہے، یہ ملک کے یہ حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس ملک میں یہ 100 ارب کی سرمایہ کاری آئے گی، اور اس کے پیچھے جو میں نے بات کہا ہے نا، جو ایک سپہ سالار کا ہاتھ ہے، اس میں یہ سارے مل کے، یہ جو ٹرائیکا مل کے اس ملک کو، آپ کو پتا تھا ملک ڈیفالٹ ہونے لگا تھا، اور یہ کیسے آیا واپس پٹڑی پہ آیا؟ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہے اس کا، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں کہ یہ معاشی اشاریہ آپ کو بہتر لگیں گے، اور یہ مہنگائی کا گراف بھی انشاءاللہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ دعا کریں گے ہم کہ ایسا ہی ہو۔ جی تو ناظرین، یہ تھے عدیل مرزا۔ ہم نے آج ان سے ملک کے معاشی حالات پر بھی گفتگو کی۔ انہوں نے ہمیں ایک بہت اچھی امید دلائی ہے کہ ملک کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے اور مہنگائی کا گراف بھی نیچے آئے گا۔ میں بھی دعا کروں گی اور آپ بھی دعا کریں کہ ایسا ہی ہو، مہنگائی کم ہوگی اور معاشی حالات بہتر ہوں گے، تو اسی میں ہماری بقا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان حسنہ خان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔